محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صل علی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر ومن ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ اللهم صل على محمد وآل محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم الله يشاء الله أتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر میر زین العابدین عرف میر رضوان شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ و جمیع مومنات شیعان حیدر قرار کیا ہوا ہے.
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خید میں سکینہ نے روشنی نہیں دیکھی، بے بسی نے بھی ایسی بے بسی نہیں دیکھی. قید میں سکینہ نے روشنی نہیں دیکھی، روز یاد کرتی تھی اپنے گھر کو جو بچی، مر گئی وہ اپنا گھر پھر کبھی نہیں دیکھی، مر گئی وہ اپنا گھر پھر کبھی نہیں دیکھی. ہڈیاں چٹکتی تھی اس قدر وہ پیاسی تھی، اس کی ہائے دنیا نے تشنگی نہیں دیکھی، اس کی ہائے دنیا نے تشنگی نہیں دیکھی. پوچھتی رہی ہر دم کب اجالا ہوئے گا، مر گئی مگر اس نے روشنی نہیں دیکھی، مر گئی مگر اس نے روشنی نہیں دیکھی. شان تھے بندھے سب کے اور گلا بندھا اس کا، ظلم نے سکینہ کی کم سنی نہیں دیکھی، ظلم نے سکینہ کی کمزنی نہیں دیکھی. دفن سامنے ہوتے ماں نے دیکھا بیٹی کو، ایسی بھی کسی ماں کی بے بسی نہیں دیکھی، ایسی بھی کسی ماں کی بے بسی نہیں دیکھی. اے ظفر سکینہ کے غم میں روتی ہیں آنکھیں، جیتے جی سکینہ نے کچھ خوشی نہیں دیکھی، قید میں سکینہ نے روشنی نہیں دیکھی. جب گل ہوا چراغ حرم قید شاہ
سکینہ مر گئی یاد امام میں دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں شیخ سلام کو گئے دارالسلام شیخ سلام کو گئے دنیا میں داد رسنا ملا داقا کو جا کر نشا تماچا کے دکھلائے جا کر نشا تماچا کے دکھلائے گل پر گیا حسین کی عاشق نے کی خزاں بانوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤ مجھے دے گئی دغا اپنی کہیں نہ میرے سلی آئے کیا اپنی کہیں نہ میرے سلی آئے کیا اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسیا رمن رخصت کیا تم چل بسیا رمن رخصت کیا بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو کھول لائی ہوں شربت ہے میری پیاسی دہاں کو کھول مارو رہی ہے دیدے گوہر فشا کو کھول میں ماں بندے گلے سے نظر علما میں ماں بندے گلے سے نظر دادی کڑیں گی بی بی کی زلف زوالو لوٹو یہ بھٹا لوٹو یہ بھٹا ہوا موڈا اپنے کا وقت ہے پچھلا پہ ہوا بابا کو تیرے روتی اونٹ ساتھ دے میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے ماتم سرائے گھر تھا تیرے بین کرنے سے زندان سنا زندان سونا ہو گیا زندان سونا ہو گیا بے بی اکبر جدا نہ ہوتے تھے بابا سے ایک دم اصغر سے اور تم سے بہلتا تھا میرا غم اب نا امید ہو گئے دونوں طرف سے ہم دکھیارے میرے دکھیارے میرے دکھی زدہ تقدیر کیسی پھر گئی مجھ خستہ حال کی وہ 6 مہینے کے وہ 6 مہینے کے پانوں کے بین سن کے حرم روئے بے شمار
سن کر یہ غل پکارا یزید جفا شعار بھجوایا شہ کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار آئی خبر کے باپ بیٹے ہوئے آئی خبر کے باپ بیٹے ہوئے ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمان میں سیدانی بے کمل بڑے غیر کا سیدانی بے کمل بڑی قید کا آن میں سلامی جس نظر باغ پنجتن دیکھا اسی نے روز رضوان کا بندڑے نے پرہان دیکھا قبا کی تم لپیٹا ہوا قبا کی تم لپیٹا ہوا بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاش پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا پسار ہے یہ کس کا یہ کس کا نیز پسار ہے یہ کس کا تار دیکھا یزید نے پوشا کس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن پیری میں آ فتح غم اولاد لما دل اور زخم قنجر فولاد لما وہ اضطراب قاطر ناشاد لما وہ عشق سودار وہ عشق سودار
بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر جگہ جب گھر جگہ تو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشن کام کے سردوئی پتھزنا سردوئی پتھزنا بیا فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغال جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لائے یہ ہم تمہارے لائے سر تھا حسین بے قصو طلحہ کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں دیکھا یہ کہ بالی سکینہ کو یاد سے لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیار سے بولے بولی وہ کیا اس بلا کے من سے تایا صفحے کا صدقے گئے بتائرہ صدقے گئے بتائرہ فرمایا شہنہار یہ سفر ناگزیر ہے وہ گلے لگو کہ یہ صحبت عقیر بارزوِ قربے خدائے قدیر ہے تنہا ہم سپاہی طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے جس کا نہ کوئی جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دے ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گئے پہلے پہلے آج شب فرقت پدے سوریا سوریا ماں کی
راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے بسر کرو جو یتیم اب یوں بسر کرو جو یتیم کا دور ہے لڑنے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے قنبا کہ یہ کہنے لگے ایمان کھل جائے کھل جائے گا یہ کھل جائے گا یہ بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ یتیم ہے سلوار پر محمد والے محمد آنے والوں کے لیے ذرا سا آگے بڑھ جائیے بارے دیگر سلامات تھوڑا آگے بڑھ جائیے ذرا سا آگے بڑھ جائیے سلوات پڑھ لیجیے بات خدمت میں مومنین کے التماس سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں میر زین العابدین المعروف میر رضوان شاہ کرمانی اور تمام مرحومینات کے ارواح ایک اور بلند ترین سلوات پڑھ لیں مومنین سمٹ کر اگر تھوڑا سا قریب ہو جائیں تو مجلس کے لیے آسانی ہوگی ایک سلوات پڑھتے ہیں کتاب خدا سے خدمت میں آپ کی آیہ مجید کی تلاوت کا ارادہ ہے، کیونکہ جس مضمون پر اس آیت نے گفتگو کی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اسی لیے اس کے آغازی نقطے سے ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس آیت کی وضاحت کی کوشش ہوگی۔ صاحبان ایمان اپنے توجہات کو ذکر اہل بیت کی طرف آمادہ کرنے کے لیے ایک اور بلند ترین سلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بیان فرمایا. اپنے اس فرمان میں مولا نے یہ واضح کیا کہ وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں خداوند عالم کا عرفان حاصل ہو، ان لوگوں کے پاس اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جتنے ذرائع موجود ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا مولا نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا. اور اس فرمان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ مولا نے اپنے اس ایک کلمے میں صرف خدا کی معرفت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسے حاصل کرنے کے وسیلے کو بیان کرتے ہوئے ایک اور چیز کہ جسے حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے اس کا بھی ذکر کیا. اور مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مولا نے فرمایا جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی مقصد ہے معرفت رب، لیکن اس کا آغاز ہے معرفت نفس. جس شخص کو خود اس کے نفس کی معرفت نہیں ہے اسے پروردگار عالم کا عرفان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. محال ہے یہ بات، اس بات کا ممکن ہونا کہ ایک ادنا سی مخلوق انسان جو خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کائنات و کونین کے پروردگار کو پہچانے. اسی لیے مولا نے عرفان رب کو عرفان نفس سے شروع کیا اور فرمایا کہ معرفت خدا کا سفر معرفت نفس سے شروع ہوتا. توجہات ہے نا؟ ایک بلند ترین صلوات اور اب بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ گہرا مورا کا یہ فرمان جس کا آغاز مولا نے کیا من کہہ کر. من کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو یا جسے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ من اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ جسے اللہ نے دولت عقل نہیں دی ہے. جیسے قرآن نے ما اور من کا ذکر کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایسے ہی مقامات پر، دوسرے مقامات پر ارشاد ہوا کہ یسبح للہ من فی السماوات و من فی الارض. ما کا ترجمہ بھی جو اور من کا ترجمہ بھی جو، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنہیں عقل نہیں دی گئی، جیسے نباتات ہو، جیسے جمادات ہو،
پتھر ہو، کوئی پودا ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، یہ سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن جب ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ماں کا استعمال ہوگا. ویسے ہی دوسرے مقامات پر کہ جہاں خدا کی تسبیح کرنے والوں میں انبیاء ہے، فرشتے ہیں، مومنین ہیں، انسان ہے، ایسی مخلوق موجود ہے کہ جنہیں عقل عطا کی گئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا من، یعنی صاحبان عقل. مولا نے اپنے اس فرمان کا آغاز ماں سے نہیں کیا، مولا نے اپنے اس فرمان کا آغاز من سے کیا. فرمایا من عرف نفسہ، یعنی وہ صاحب عقل جس نے اپنی نفس کو پہچانا. ہے نا توجہ؟ یعنی کہ ایک وجود کے پاس جو خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، مولا کے اس فرمان کے اعتبار سے دونوں چیزیں موجود ہے، ایک عقل اور دوسرے نفس. نفس بھی ہے، عقل بھی ہے. اس کیفیت کی وضاحت ائمہ نے کئی مقامات پر کی، جس میں سب سے آسان طریقے سے امام غریب نے جب سمجھایا، جس میں یہ بیان کیا کہ اللہ نے نفس کو جب پیدا کرنا چاہا، جب نفس کو پیدا کیا تو ہر نفس کو اس کا لباس اڑا کر بھیجا. جو لباس اڑایا گیا وہ ہے اس کا بدن. اسی لیے یہ جسم وجود کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس جسم کے اندر موجود نفس وجود کی حقیقت ہے. یہ ہاتھ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس اس ہاتھ سے کام نہ لے. اسی وجہ سے ہاتھ و پیر کے اعمال کا سوال نفس سے کیا جائے گا، اور ان کی جزا یا ان کی سزا نفس کو دی جائے، کیونکہ وجود کی حقیقت جسم نہیں ہے، وجود کی حقیقت نفس ہے. اللہ نے نفس کو لباس اڑایا، ایک پیکر بن گیا انسان کا کہ وہی یہ انسان ہے. ایسا ایک سر، دو ہاتھ، دو پیر، ایک وجود بن گیا، ہے نا. سلمان پر محمد والے توجہات رہے مومنین کی. وجود بن گیا. اب اس جسم میں حرکت کرنے کی جو صلاحیت موجود نہیں تھی، نفس تھا، مٹی کا ایک پیکر تھا، تو اللہ نے حرکت کی خاطر، اس میں حرکت پیدا ہونے کی خاطر اس مٹی کے جسم میں روح پھونکی. جیسے ہی روح کا پھونکنا تھا، بدن میں حرکت پیدا ہو گئی. اب نفس، اس کی مثال نوجوان بھائیوں کی دنیا کے اعتبار سے اس کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر تیار ہو چکا تھا، لیکن وہ کام نہیں کرتا جب تک کہ اس میں سافٹ ویئر انسٹال نہ کیا جائے. ویسے ہی بدن تیار ہو چکا تھا، لیکن اس میں روح پھونکنی باقی تھی، جس کی وجہ سے وہ حرکت کی صلاحیت میں آتا. اب یہ ہو گئے دو چیزیں. لیکن جو بیٹھ کر کمپیوٹر چلاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، جو چیز ہے، وہ مقام جسم میں نفس کو حاصل ہوا. اب نفس حرکت والے اس جسم سے جو چاہے وہ کام لے، جیسا چاہے اسے پھیرے، جدھر چاہے لے جائے، جہاں سے چاہے لے آئے، سارا اختیار نفس کے پاس. اب نفس کام کر رہا ہے اپنا، جہاں جانا چاہے. لیکن خدا نے ابھی وجود کو کامل نہیں کیا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا کہ ایک اور شے ہم تمہیں عطا کریں گے، اور ایک شے ہے دولت عقل. اب اللہ نے عقل عطا کرنے کے بعد عقل کو، توجہ رہے، مولا فرماتے ہیں یہ حکومت ہے، پورا بدن حکومت ہے، یعنی یہ کنٹری کی طرح، انڈیا کی طرح. یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، نقشہ، یہ سب اس کے سپاہی ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس حکومت کے. نفس پھیلا ہوا ہے، اس کی حکومت پھیلی ہوئی. راجہ جو بادشاہ کا مقام ہے وہ نفس کو حاصل ہے.
فرمایا اب پروردگار عالم نے عقل کو وزیر بنا کر بھیجا اور نفس سے یہ بات کہہ دی کہ تو جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس وقت عقل سے مشورہ کر لینا. اگر عقل تیرے اس کام پر راضی ہے تو تو وہ کام بے خوف ہو کر کر سکتا ہے, تجھے اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر عقل مخالفت کرے تو اس کام سے پرہیز کر لینا, کیونکہ عقل کی مخالفت کے بعد اگر تو کوئی عمل انجام دے گا تو تجھے اس عمل کی سزا ملے گی. یعنی نفس کو کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس چیز کا پتہ دینے کے لیے جس صلاحیت کو اللہ نے اسے عطا کیا, اس صلاحیت کا نام عقل ہے. یہ چھوٹی سی عقل, بہت توجہ ہے, یعنی انسان کو جو دی گئی جزوی عقل بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا. جز کی ایسی جز کہ جس کا شمار حساب و کتاب میں انسان کے معیار پر کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنی چھوٹی عقل, جب اتنی چھوٹی عقل کی مخالفت سے انسان اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ عقل کل کی مخالفت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو جنتی تصور کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی عقل کی مخالفت اسے سزا کا حقدار بنا دیتی ہے, تو عقل کل کی مخالفت اسے سزا کا حقدار کیوں نہیں بنائے گی؟ یہ عقل کے کام کرنے کا طریقہ چلا. توجہ رہے. لیکن ایک اور ذمہ داری جو اسے دی گئی, عقل اور نفس کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے خدا نے ایسے رکھ دیا جیسے مانو کسی ہستی کے سامنے آئینہ رکھا ہوا. جو باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے وہ نفس ہے, اور جو آئینہ اس کے سامنے رکھا ہے وہ عقل ہے. جیسے سامنے کھڑے ہو کر کوئی آئینے میں اپنی کمیوں اور اپنی خامیوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے, ویسے ہی نفس اگر اپنا عکس عقل میں دیکھے تو عقل اسے اس کے عیب بتا دیتی ہے اور اس کی کمیوں اور اس کی خامیوں کا پتہ دیتی ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی اس طرح سے نفس اور عقل آپس میں بات کرتے ہیں. نفس باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے, عقل آئینہ ہے. تو جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر داغ لگا ہوا ہے, تو بس آئینے کا کام اتنا ہی ہے, وہ صاف نہیں کرے گا, وہ بتائے گا کہ داغ لگا ہے. ویسے ہی عقل نفس کو بتائے گی کہ تجھ میں کیا عیب پایا جاتا ہے, لیکن اسے دور نہیں کرے گی. اب اسے دور کرنے کا کام خود اپنے نفس کا ہے. اسے دور کرنے کا کام خود اپنی نفس کا ہے. اس طرح عقل نے صبح یعنی پیدا ہونے کے دن سے لے کر قبر میں جانے کے دن تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب عقل نفس کو اس کی صورت بتاتی نہیں رہتی. یعنی اب خدا کی توفیق اگر شامل حال ہو تو سارے نفس آئینے میں اپنے عیب اور اپنے عیوب کو دیکھنے کے بعد انہیں دور کر لیتے ہیں. لیکن اگر پروردگار عالم کی توفیق شامل حال نہ ہو تو باوجود اس کے کہ عیب نظر آتا ہے نفس کو, وہ اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے. توجہ ہے نا؟ بہت توجہ رہے, کیونکہ لفظ مولا نے قیامت کا استعمال کیا اور فرماتے ہیں من. اب شروع ہوئی عرفان توحید کا سفر شروع ہوا. من عرف نفسہ, فرماتے اس عقل کے ذریعے سے, سامنے جو آئینہ بن کر کھڑی ہے, اس عقل کے ذریعے سے جو نفس اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے, وہاں سے اس نفس کے عرفان توحید کا آغاز ہوتا ہے. اور جو سامنے آئینہ ہوتے ہوئے جب اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو اس کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے یا اس راہ پر آگے بڑھ سکے. لہذا سفر یہاں سے شروع ہوا. توجہ رہے, جس آیت کی خدمت میں آپ کی تلاوت کا ارادہ ہے, یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے صاحبان عقل کا ذکر کیا. اب اس عقل کی قیامت کے صفتیں اللہ نے
کسی چیز کے ادراک کے لیے، یعنی عقل بھی کسی چیز کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ عقل ہے اندر سینے میں چھپی ہوئی، باہر مائک رکھا ہوا ہے، اب عقل کو کیسے معلوم ہو کہ بھئی کیا چیز سامنے رکھی ہے؟ تو لہٰذا اللہ نے عقل کے ادراک کی خاطر اسے نفس کو حواس عطا کیے، 5 حواس، آنکھ، کان، ناک، زبان اور اسکن۔ 5 حواس ہونے کی وجہ سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی کہ کسی چیز کو محسوس کرے، آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، زبان سے چکھے، ناک سے سونگھے اور جسم سے، اسکن سے محسوس کرے اور پتہ لگائے کہ کیا ہے نا؟ ویسے ہی آنکھ نے دیکھا اور عقل نتیجے پر آئی کہ چادر سفید ہے۔ اگر آنکھ نہ ہوتی تو چادر کون سے رنگ کی ہے یہ پہچاننا عقل کے لیے محال تھا۔ لہٰذا عقل اپنے ادراک کے خاطر جب آگے بڑھتی ہے تو خدا نے اس کی مدد حواس کے ذریعے سے کی کہ بھئی یہ حواس ہے جن کے ذریعے سے تم چیزوں کو پہچانو اور درک کرو۔ لیکن صرف حواس عقل کی معرفت کے لیے، اسے ادراک کی خاطر صرف حواس کافی نہیں تھے، ایک اور چیز اللہ نے عطا کی، ان چیزوں کو کہتے ہیں علامات۔ توجہ ہے نا؟ انہیں کہتے ہیں علامات اور انڈیکیشن، یعنی چہرے کو، نفس کو آنکھ دی اور چادر کو سفید رنگ، دونوں بھی اس کے دیے ہوئے۔ چادر یہ جو سفید ہے اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اسے رنگ عطا کیا، تو ایک طرف علامت دی، دوسری طرف حواس، ان دونوں کے ذریعے سے عقل نتیجے پر پہنچی۔ توجہ ہے نا؟ بات عجیب تو نہیں ہے؟ جتنی توجہات مومنین کی اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ عقل نتیجے پر آئے گی کوئی چیز ہے، گرم ہے، روٹی گرم ہے، تو مطلب سکن ہے کہ جس سے محسوس کرے، اور حرارت ہے جو روٹی کو دی گئی۔ یہ دونوں ہونے ضروری ہیں، ان دونوں میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو عقل کسی چیز کو پہچاننے سے قاصر آ جائے گی، اور جب بھی ان دو میں سے کوئی ایک نہ رہے اور عقل اس چیز کو نہ پہچانے تو وہ شے یا وہ وجود عقل کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرش اعضاء پر ہزاروں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ حواس سے دکھتے ہیں نہ ان کی کوئی علامت سامنے ہے، علامت و حواس دونوں میں نہیں آئے، لہذا عقل کے لیے غائب ہے۔ تو جہاں سے نا اسے عقل نہیں پہچان سکتی، غائب ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان صرف انہی چیزوں کو پہچانے گا جس کی یا تو علامت ہو یا جو حواس میں آئے، اور اگر کوئی علامت میں نہیں آتا اور اگر حواس میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کی ادراک سے اعلیٰ ہو گیا، اور اب عقل اسے کبھی پہچان نہیں سکتی، عقل اسے کبھی پہچان نہیں سکتی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بار بار۔ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ علامت بھی نہیں ہے اور وہ حواس میں آ ہی نہیں رہا، اسی لیے عقل کے ادراک سے باہر نکل گیا۔ پروردگار عالم کی ذات عقل کے لیے اسی لیے غیب ہے کیونکہ نہ وہ علامت ہے اور نہ وہ حواس میں آتا ہے، اسی لیے عقل اسے پہچان نہیں سکتی۔ ویسے ہی جہاں جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے کسی کو درک کرنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حواس میں نہیں آتے، وہ علامات سے بلند و بالا ہے، اسی لیے عقل انہیں کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ توجہ رہے، اور اس چیز کو خدا نے بہت توجہ رہے، لفظ جو استعمال عمومی طور پر کیا جاتا ہے وہ ہے عیب، لیکن عیب کے معنی گناہ کے نہیں لیے جائیں گے، عیب کے معنی لمیٹیشن کے لیے جاتے ہیں۔ عیب جیسے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خوبی ہے، پیچھے کا دکھائی نہیں دیتا، یہ عیب ہے، گناہ نہیں ہے مگر عیب ہے، معصیت نہیں ہے مگر عیب ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی عیب کے معنی گناہ کے نہیں کہ بھئی عیب دار ہے اس کا مطلب یہ کہ گنہگار، ایسا نہیں، عیب مطلب گناہ نہ کرتے ہوئے بھی عیب دار ہوگا،
فرش کے زمین کے نیچے کیا ہے نہیں معلوم، عیب ہے. یہ ساری چیزیں عیوب میں آتی ہے. ویسے ہی ایک جسم ہونا، ایک پیکر ہونا، یہ عیب ہے. اب کوئی اگر سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ عیب، اس کا مطلب وہ اسی لیے کیونکہ جب یہاں شروع ہو کر یہاں ختم ہو گیا تو ایک حد میں آ گیا، اور حد میں آنا عیب ہے. ایسی ہی ساری علامتیں عیب ہے. سفید ہے یہ اس کی خوبی ہے، سارے دوسرے رنگ اس میں نہیں ہیں، یہ اس کا عیب ہے. ویسے ہی علامت کسی کے ادراک کے لیے وسیلہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں عیب بھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں کسی قسم کا عیب نہیں پایا جاتا، اسی لیے اس کا رنگ نہیں ہے، اس کا عدد نہیں ہے، اس کا شمار نہیں ہے، اس کے لیے سمت نہیں ہے، جانب نہیں ہے، کوئی انڈیکیشن میں وہ نہیں آتا، لہٰذا وہ عقل سے بلند ہو گیا، لہٰذا وہ عقل سے بالا ہو گیا. اور جس ہستی کو اس نے اپنا مظہر بنا کر بھیجا ہے وہ ایسا ہے کہ جو وقت میں نہیں سماتا، سمت میں نہیں سماتا، رنگ و روپ میں نہیں سماتا، اسی لیے اس کا مظہر عقل سے اعلیٰ ہو گیا. اسی لیے عقلوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم درک نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے حواس اور علامتوں سے وہ بلند و بالا ہے، لہٰذا عقل نہیں پہچانتی. توجہ ہے بہت زیادہ. چھوٹا سا واقعہ آپ خدمت میں آپ نے سنا ہے، اسے دہراتے ہوئے ان چہروں کے لیے جو نئے ہیں، کہ آدم کھڑے ہوئے تھے، مولا فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، 3 چیزیں آدم کو دی اور کہا کہ ان تینوں میں سے اللہ نے آپ کو ایک چننے کے لیے کہا ہے. کہ کیا ہے؟ کہ عقل، دین، حیا. یا تو عقل چنو، یا دین چنو، یا حیا چنو، تینوں میں سے کوئی ایک چنو. آدم نے کہا میں عقل چنتا ہوں. جبریل خوش ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے اپنی چیز سن لی، اب ہم واپس جاتے ہیں. جانے لگے واپس، لیکن جا جب رہے تھے تو دین اور حیا آدم کے پاس رک گئے، جبریل کے ساتھ نہیں چلے. جبریل نے پوچھا تم دونوں کیوں میرے ساتھ نہیں چلتے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ جبریل، اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وہیں رہیں جہاں عقل رہتی ہے، اسی لیے ہم عقل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. عقل آدم کے ساتھ رک گئی، اسی لیے ہم بھی آدم کے ساتھ رک گئے. تو یہ فیصلہ آدم نے کیا. ایسا فیصلہ آدم نے کیا کہ ایک چیز کو، ایک ایسی چیز کو چنا جس کی وجہ سے تینوں انہیں مل گئے. اتنا اچھا فیصلہ آدم نے کیا کیسے؟ کوئی یہ جواب نہیں کہہ سکتا، کوئی بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم نے اپنی عقل سے یہ چنا. وہ اسی لیے کیونکہ وہ عقل کو تو چن رہے ہیں. تو جب عقل کو چن رہے ہیں تو استعمال کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کے ذریعے سے آدم نے چنا؟ یہ کیفیت کہ جو بغیر استعمال عقل کے اتنا خوب فیصلہ کرنے کے لیے جو صلاحیت آدم میں پیدا ہوئی، اس چیز کو کہا جاتا ہے الہام. بھائی توجہ رہے بہت زیادہ. اس چیز کو کہا جاتا ہے الہام، یعنی استعمال عقل کے بغیر صحیح نتیجے تک پہنچ جانے کے لیے جو چیز مددگار بنتی ہے اسے کہتے ہیں الہام. جب سوال ہوا مولا سے تو مولا نے جواب دیا کہ یہ تینوں چیزیں آدم کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان تینوں میں سے کس چیز کو ہم چنیں. تو علی نے کہا میں نے آدم سے یہ کہا کہ آدم تو عقل چن، اور میرے کہنے پر آدم نے عقل چنی اور اس کے ساتھ دین اور حیا بھی حاصل ہو گئے، اور وہاں سے آدمیت کا عقل مند ہونا شروع ہوا. لیکن یعنی نفس کا، جہالت کا ظلم اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جس کے کہنے پر آدم نے عقل چنی، اسی آدمیت نے اسی چیز کو کہ جس کے کہنے پر چنی، اس چیز کے ذریعے سے اسے پہچاننے کی کوشش میں نکل گئے جس نے وہ چننے کے لیے کہا.
اب عقل کے لیے محال ہے کہ علی کو پہچانے، کیونکہ اگر علی نہ کہتے تو عقل چنی ہی نہیں جاتی۔ یہ بات آگے بڑھی، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں الہام۔ الہام مولا نے دعائے کمیل میں جب کمیل کو سکھا رہے تھے کہ تمہیں کیا کیا دعائیں کرنی ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز بھی رکھی اور بیان کیا کہ کمیل دعا کرنا کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک، کہ اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں سوال کرنے آیا ہوں کہ تو مجھے اپنے ذکر کا الہام عطا فرما۔ سوال اٹھا کہ یہ کون ہے ذکر کہ جس کے الہام کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ کہا قرآن مجید نے جن ہزاروں ناموں سے علی کو پکارا ہے ان میں سے علی کا ایک نام ذکر ہے۔ ذکر علی کو کہتے ہیں، اور علی کے فضائل کے لیے یہ دعائے کمیل دلیل بنی ہوئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فضائل علی وہ کتاب سے پڑھ کر اس میں سے نکال کر آ کر سنا دے گا، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خدا کی جانب سے الہام کیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ وہ عقل کے دائرے سے آگے نکلی ہوئی چیز، اس سبب سے الہام کے ذریعے سے وہ عطا ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں روز محشر تک آگے بڑھے گی۔ توجہات ہے نا؟ ابھی آیت کا وہ موقع ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آیا کیونکہ اس میں مدارج عقل پر بات کی ہے۔ ایک چیز اور اس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھائیں کہ ان کے ذریعے سے جب عقل پہچانتی ہے، اور یہ بھی بے انتہا نازک منزل ہے، کیونکہ انسان کے لیے، بشر کے کیفیت کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے بے انتہا حسین، بے انتہا لطیف اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کر انسان کو خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور جتنے بھی غور و تدبر کرنے والے دنیا میں موجود ہے کسی بھی مذہب و ملت کے، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ کمپلیکس مخلوق جو بنائی گئی ہے وہ انسان ہے۔ اتنا زیادہ لطیف، اتنا زیادہ نازک کہ ہزاروں برس، کروڑوں برس گزر گئے ہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے بنا دیا گیا۔ اسی کے ہزاروں اسرار مولا بار بار سامنے پیش کر ہے نا۔ عقل اس کی ہدایت کے لیے رکھی گئی، ہادی کا مقام عطا کیا گیا عقل کو، کہ عقل ہے ہادی کہ جو نفس کو بتائے گی کہ تمہیں کہاں جانا ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے وہ نفس اپنے آپ کو پہچان رہا ہے۔ پہچانتے پہچانتے پہنچے گا پروردگار عالم کی معرفت پر کہ جو دین کا پہلا زینہ ہے۔ بھائی توجہ رہے، سفر کرتے ہوئے بالکل لحد کے سامنے پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ ابھی پہلی سیڑھی پر چڑھنے ہی والے تھے کہ ملک الموت آ گئے، کیونکہ مولا نے فرمایا اول الدین معرفت، سب سے پہلے اس کی معرفت، کہا اس کی معرفت سب سے پہلے، پھر اب کیا کریں؟ کہا بس اسی کی معرفت کے لیے اپنے نفس کی معرفت۔ اب نفس کی معرفت حاصل کرتے کرتے زندگی گزر گئی، پتہ یہ چلا کہ ساری حیات ختم ہو گئی لیکن معرفت نفس حاصل نہیں، معرفت رب کیسے حاصل ہو؟ یہاں سے شروع ہو کر جو منزل انتہا پر پہنچی، جس میں مولا نے کہا کہ وہ آخر کار جا کر منزل اخلاص پر پہنچے گا، شروع کرنے کے بعد اول الدین معرفت سے شروع ہونے کے بعد جب کمال توحید پر پہنچے گا تو اپنے اخلاص پر پہنچے گا۔ یہ بھی ایک نازک شے ہے کیونکہ اس کے بغیر نفس کو ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ عقل سامنے کھڑی ہوئی آئینے کی صورت نفس کو بتائی جا رہی ہے، دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ اب مولا فرماتے ہیں عبادت کا جو وزن ہے اس کا دار و مدار عقل پر ہے۔ توجہ ہے نا؟ نہیں توجہ نہیں ہے، ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ بھائی توجہ رہے، عبادت کا جو وزن ہے
اس کا دار و مدار عقل پر، یعنی کس کے سجدے میں کتنا وزن ہے یہ عقل طے کرے گی۔ اسی لیے روز محشر جب 50 لوگ کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے، ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے، ایک ایک کو ایک ایک سجدے کی الگ الگ جزا، سب پوچھیں گے کہ بھائی سب ہم ساتھ پڑھتے تھے، ہم سب نے سجدہ کیا، آپ سب کی جزا الگ الگ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جزا ہے باعتبار عقل، نادان کو سجدے کی وہ جزا نہیں ہے جو دانا کو سجدے کی جزا ہے، دیوانے کو سجدے کی وہ جزا نہیں ہے جو عقلمند کو سجدے کی جزا ہے، انجان رہتے ہوئے سجدہ کرنے والے کو وہ جزا نہیں ہے جو اپنے رب کو جانتے ہوئے سجدہ کرنے والے کو ہے نا بات واضح؟ اگر ڈسٹربنس ہو تو آپ تھوڑا سا اور سامنے آ جائے تاکہ آگے آ جائیں مومنین، انشاءاللہ مجلس بھی جلد تمام کریں گے، تھوڑا سا اور سمجھ جائے جو آ رہے لوگ۔ اب رسول اعظم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی جزا ان کی عقل کے اعتبار سے دی جائے گی، اسی لیے اللہ نے دیوانوں پر اپنے دین کی پابندیاں رکھی ہی نہیں کہ بھائی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، کچھ بھی نہیں دیوانے کے لیے، جیسے چاہے جی لے۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ ہم نے اپنے دین اپنی شریعت کا مطالبہ صرف صاحبان عقل سے کیا ہے، اور اس میں جس کی جتنی عقل اس کی عبادت میں اتنا وزن۔ اسی وجہ سے نادان لوگ، یعنی عقل کے پیمانے خدا جانے ہر بشر کے اپنے اپنے، لیکن روز محشر جب سب کو جزا ملے گی تو سب اپنی عقل کے اعتبار سے مقام حاصل کریں گے۔ اسی وجہ سے رسول اعظم نے فرمایا یہ عقل ہے جس کی وجہ سے عارف کا سانس لینا عابد کی تسبیح پڑھنے کے برابر ہے، عارف کا سو جانا عابد کے رات بھر جاگتے ہوئے عبادت کرنے سے افضل ہے، عارف کا اپنے گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے بہتر ہے۔ عرفان ہے جس کی وجہ سے عبادت میں وزن پیدا ہوا۔ تو اب عقل ہے اور نفس، عبادت کے وزن کا دار و مدار عقل ہے، لیکن عبادت کی قبولیت کا دار و مدار نفس ہے۔ اس سے عبادت میں وزن پیدا ہوگا کہ بھائی بہت زیادہ بھاری عبادت کی، بہت زیادہ بڑی عبادت کی، لیکن اگر اس عقل کے ساتھ ساتھ وہ نفس نہیں چل رہا تھا تو کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے جو منزل انتہا ہے جس کے لیے مولا نے کہا اخلاص، عبادت کا وزن عقل میں ہوتا ہے اور عبادت کا خلوص نفس میں ہوتا ہے۔ نفس اگر خالص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خلوص کا مقام، خلوص کا گھر نفس میں ہے، عرفان کا گھر عقل میں ہے نا؟ بھائی بہت توجہ رہے، یعنی عبادت وزندار نہیں ہے، ایسی ہی ہے جو بھی کرنے والا، لیکن اس کے نفس میں خلوص تھا تو وہ جو بھی اس نے کیا اسے قبول کر لیا گیا۔ لیکن اگر عقل میں وزن تھا لیکن نفس میں خلوص نہیں تھا تو کتنی ہی بھاری چیز کی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ مثال اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ابلیس سے زیادہ وزندار سجدے کسی نے کیے نہیں تھے، لیکن اس کی نفس میں خلوص نہیں تھا، اسی لیے اس کی عبادت کو رد کر دیا گیا۔ بھائی ہزاروں لاکھوں سال کروڑوں سال جتنے بھی کیے ہوں گے آپ نے، ہمیں عبادت کی ضرورت تھوڑی نہ ہے کسی کی جو عبادت لیں کہ بھئی خدا کی ذات میں کوئی فرق پیدا ہو رہا ہے کسی کی عبادت، کچھ بھی نہیں، لیکن کیونکہ خلوص نہیں تھا اسی لیے رد کر دیا گیا۔ تو اب بہت توجہ رہے، عقل میں عبادتوں کا وزن
اور نفس میں عبادتوں کی قبولیت، یہ دونوں شخصیت کو آگے لے جاتی ہے۔ عقل اگر خراب ہے تو عبادت میں وزن ہی نہیں، نفس اگر خراب ہے تو عبادت کی قبولیت ہی نہیں۔ اسی لیے مولا نے بہت زیادہ یہ خطبے کا آغاز ہوتے ہوئے جب منزل اخلاص تک پہنچے، اسی لیے کہا کہ نیت میں، نفس میں خلوص ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے مجلس تمام کر رہے ہیں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں، لیکن توجہ رہے، اتنی زیادہ مشکل کیفیت ہے جسے وہی حاصل کرے کہ جو رات دن اس خلوص کے خاطر خدا کے دربار میں گڑ گڑاتا تھا اور خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اسے خلوص عطا کیا۔ بس اس کے علاوہ تیسرے شخص کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں غیب سے اپنے آپ میں خلوص لے کر آئے۔ کس چیز کو کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جس میں ایک پل کے لیے بھی ریا شامل نہ ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ خلوص کی ضد ریا ہے۔ خلوص کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، ریا کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کچھ بھی ملاوٹ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ چادر سفید چادر ہے، یہ اپنی کیفیت پر باقی خالص ہے، لیکن اس پر کسی نے سالن گرا دیا، اس کا دھبا آ گیا تو اب وہ سفید باقی نہیں رہی، اس میں باہر کی کوئی چیز مل گئی، وہ ریا ہے۔ ویسے ہی نیتیں ہوتی ہیں، جب نیت عبادت کرنے والی کھڑی ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ عبادت کر رہے ہیں قربتاً اللہ، تو خالص ہے، توجہات ہے نا۔ لیکن اسی قربتاً اللہ کے ساتھ کہ بھئی یہ بھی ہمیں دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ریا ہے۔ اب یہ اطراف کی چیزیں تو خیر شامل ہونے سے کسی طرح انسان بچا ہی لے گا، لیکن جو نفس خود شامل ہو جاتا ہے وہ بہت بڑی منزل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ خود اپنے آپ میں ایک کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، اب بغیر کسی کے ہوتے ہوئے اکیلا رہنے کے باوجود بھی خالص باقی نہیں رہتا۔ یہ کیفیتیں چلی، یہ نفس میں یہ اور عقل میں یہ۔ مولا فرماتے ہیں اب یہ نفس سامنے کھڑی ہوئی عقل کے ساتھ اس سے ہوتے ہوئے جب اب ادراک حاصل کرے گا تو پہنچے گا معرفت توحید کی منزل پر۔ توجہ رہے، ان تمام چیزوں سے ہوتے ہوئے پھر بھی انسان کی اخلاق یہیں عاجز ہو جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو پہچانتی ہے کسی ذات کو کہ بھئی یہ مائک رکھا ہے یا شکر ہے، نمک ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، یا جو بھی ہے، یہ جو پہچان رہی ہے، اتنی تمام صلاحیتوں کے باوجود بھی جو پہچان رہی ہے کسی ذات کو، تو انسان کی عقل اس ذات کو صفت کے ذریعے سے پہچانتی۔ اتنی تمام صلاحیتوں کے باوجود بھی ذات کو صفت کے بغیر پہچاننے سے محال ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی ایسی چیز چکھائی جو کڑوی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکر ہے، تو عقل نہیں مانے گی، کیونکہ عقل شکر کو اس کی مٹھاس سے پہچانتی ہے، نمک کو اس کے کھارے پن سے پہچانتی ہے، پانی کو اس کے بہاو سے پہچانتی ہے، پتھر کو اس کی سختی سے پہچانتی ہے، روئی کو اس کی نرمی سے پہچانتی ہے، دن کو اس کی روشنی سے پہچانتی ہے، رات کو اس کے اندھیرے سے پہچانتی ہے، ساری چیزوں کو وہ ایک صفت کے ذریعے سے پہچانتی ہے۔ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو ذات کے ادراک میں مخالفت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم اسے نہیں پہچانیں گے۔ اتنی صلاحیتوں کے باوجود بھی وہ ذات کو ذات سے نہیں پہچانتی، بلکہ درمیان میں ایک صفت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ذات کو پہچانے گی۔ انسان کی عقل کی اسی عاجزی کو دیکھ کر پروردگار عالم نے اپنی ذات کا تعارف ایک ایسے پیکر کو بنا کر انسان کے درمیان میں بھیجا جس میں اس کے سارے صفات موجود ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
کہ اب علی وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے گا. اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو پھر خدا کی ذات کا تعارف ہی موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے دعائے صبا میں مولا کائنات کا یہ جملہ انسان کی عقل کے لیے نہیں ہے کہ جس میں مولا نے یہ فرمایا کہ اس کی ذات وہ ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ ہستی کہ جس نے اپنی ذات کی دلیل خود اپنی ذات کو قرار دیا. لیکن یہ جو دلیل ہے وہ انسان کے لیے نہیں ہے کیونکہ انسان ذات کو صفت سے پہچانتا ہے. لیکن دعائے صبا کا یہ جملہ دلیل بنا کہ کوئی عقل ایسی ہے کہ جو ذات کو پہچاننے کے لیے صفت کی محتاج نہیں ہے، وہ صرف ذات کو ذات سے پہچانتی ہے. اسی لیے معبود و عبد کی اس منزلت میں درمیان میں کوئی وسیلہ و حجاب نہیں ہے. بہرحال دیکھیے بات طویل ہو جائے گی، یہ بہت وسیع چیپٹر ہے. آیت پر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. آیت میں اللہ نے صاحبان عقل پر بات کی اور عقل کے مدارج میں انسان کو عطا کی گئی سب سے اونچی عقل پر بات کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب، الباب والے. الباب جمع ہے لب کی. لب ہے عقل کا سب سے اعلیٰ درجہ. عقل کے مدارج میں قلب اس کے ایک درجے کا نام ہے. قلب عقل کے ایک درجے، فؤاد عقل کے ایک درجے کا نام ہے. ویسے ہی لب بھی عقل کے ایک درجے کا نام. سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ لب ہے. اس لب کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پڑھتا بالکل جاہل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ جب کوئی آدھا پڑھتا ہے تو وہ آدھا آدھا ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، کبھی جاہل سمجھتا ہے. ویسے ہی فرمایا اور جب کوئی پورا پڑھ لیتا ہے تو اس وقت یہ نتیجے پر آ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے نا. یعنی جب سب کچھ پڑھ لیتا ہے اپنے ظرف کے اعتبار سے اپنی ہائٹ پر جب پہنچ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. اسی وجہ سے اس میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ ویسا ہی درجہ ہے عقل کے جو مدارج میں، جس میں لب میں پہنچنے کے بعد اس کی خاصیت، لب کی تعریف جو بیان کی گئی کہ لب پہچاننے کیسے کی کون سی چیز ہے. لب وہ منزل ہے کہ جس منزل میں تمام نیچے کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ کائنات و کونین میں خدا کو نہیں ڈھونڈتا. اولی الالباب کی جو تعریف کی آیت نے ہے نا، ایسے ہی جیسے لوگ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو سب سے بیسک لیول ہے وہ اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، اس میں ہی رہے گا ساری زندگی. اسے دین سے مطلب ہے نہ اسے توحید سے مطلب کچھ چیز نہیں. لیکن جو دوسرے درجے پر آتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے علاوہ خدا کی تلاش میں بھی نکلتا ہے، جو سیکنڈ لیول پر پہنچا. لیکن جب وہ سب سے بڑی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو آیت نے بیان کیا کہ وہ اب خدا کو نہیں ڈھونڈتا کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈھونڈنے پر وہ نہیں ملے گا. اسی لیے اب وہ بجائے خدا کے خدا کی نشانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ خدا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. جسے اس کا نشان مل گیا اسے خدا مل گیا. ان لوگوں کی تعریف میں ارشاد ہوا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے اختلاف میں ہم نے اپنی نشانی چھپا رکھی ہے، ہماری آیت چھپی ہوئی ہے. اور اولی الالباب آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں، ساری کائنات و کونین میں ہماری نشانی کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے. ہماری اس نشانی کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے صاحبان لب کے، سوائے اولی الالباب کے.
اب اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو خدا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی آیت کی تلاش میں نکلتے ہیں. یہ اولی الالباب کی صفت بیان کی قرآن نے کہ ایسے معجز نما لوگ موجود ہیں اس زمین پر. ہر زمانے میں پہلے بھلے ہی زیادہ تھے، اب مختصر ہے، لیکن جتنے بھی کم ہیں اتنے جو ہے وہ آج بھی جب نکلتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں اور محفلوں سے دور اکیلے راستوں پر، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے جس کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں وہ ہے خدا کی وہ آیت جس سے کائنات کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمین کے کسی بھی حصے میں شرط ہے اس کا اولی الالباب میں سے ہونا. کسی بھی حصے میں جائے گا تو اسے ہماری آیت ملے گی، لیکن جسے نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود صاحب عقل نہیں ہے. اولی الالباب جو تلاش کرتے ہیں. بس مجلس تمام ہوئی، آیت نے آگے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں تو ان تمام کیفیتوں میں اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. یذکرون اللہ، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں. توجہ ہے نا. دیکھیے یہ ضمیر آئی ایٹریبیوٹ آپ کی خدمت میں مجلس نے کہی ہوئی، اس پر اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. جہاں کہیں بھی ایٹریبیوشن آئے گا، یا کتاب مجید میں دیکھیے یا حدیثوں میں دیکھیے، کہیں بھی یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر. جیسے ہی یہ کوئی بیچ میں کوئی وسیلہ آیا جیسے کا، اللہ کا ذکر، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ جیسے ہی آئے گا بس اس ضمیر سے مراد ہو جائے گی، اس صفت سے مراد ہو جائے گی وہ ہستی جو اس کے آنے والوں کو اس کے دربار میں لے کر جائے. تو اب جب بات واضح ہو گئی تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولی الالباب جو کائنات و کونین کے ہر ذرے میں اس کی نشانی کو ڈھونڈتے ہیں اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. وہ اس کے ذکر میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور رات دن اس کے تذکرے میں مصروف رہتے ہیں. ان کی ایک قیامت خیز دعا جو قرآن نے کوٹ کی کہ وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ خدا کے دربار میں ایک دعا بھی کرتے رہتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ اولی الالباب کی دعا ہے. توجہ رہے کہ کیا ہے دعا؟ کہ اے ہمارے پروردگار ربنا فاغفر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مغفرت عطا فرما، وکفر عنا سیئاتنا، انہیں جہاں جہاں لکھے ہوئے ہیں وہاں ہر مقام سے مٹا دے. جو کرامن کاتبین نے لکھا تھا، جو کتابوں میں لکھا گیا تھا، جو فرشتے گواہ بنے تھے، وہ جو بھی تھا ان تمام جگہوں سے مٹا بھی دے، ہمیں مغفرت بھی عطا فرما. وتوفنا مع الابرار، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھا، ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھا. اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، یعنی اولی الالباب کوئی آسان مقام نہیں ہے. بھائی لب عقل کا تیسرا درجہ، جبکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے ایسی کہ جنہیں عقلی نصیب نہیں، عقل ہی نہیں ہے. اس کا مذہب و ملت سے کوئی ریلیشن نہیں کہ مسلمان ہے تو سب صاحبان عقل اور کافر ہے تو سب دیوانے، ایسا کچھ نہیں. اللہ نے سب کو برابر عقل کی تقسیم کی ہے نا. کئی لاکھ موجود ہے اب چلتے پھرتے آپ کو سامنے نظر آئے، لیکن عقل نہیں. دلیل اس کی کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے ہادی کو پہچانتا ہے. اب آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے ایسے جنہیں ان کے ہادی کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ڈھونڈتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہادی نہیں مل رہا. وہ ہادی کو جانتے ہی نہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. حالانکہ انسان ہے، جیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سب کچھ، لیکن عقل نہیں ہے. جب عقل ہی نہیں ہے تو عقل کا تیسرا درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ بہت بڑی منزل ہے اولی الالباب کی. پھر عقل کے لیے رسول اعظم فرماتے ہیں عقل، سارے دین کا دار و مدار عقل پر، عبادتوں کی جزا عقل پر. معرفت جو عبادت میں شامل ہوتی ہے وہ
عقل کی وجہ سے ہر چیز اتنے بڑے درجے پر پہنچنے کے باوجود اولی الالباب کی یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھانا. یعنی تلاوت اگر کتاب مجید کی کوئی کر رہا ہو تو اس کے ضمیر میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے. کون ہو سکتے ہیں آخر اولی ابرار کہ جن کی خواہش اولی الالباب کر رہے ہو. ابرار ڈیفینیشن قرآن نے بھی دیا. بر کی تعریف قرآن نے کی. بر نیکی کی ایک قسم، احسان، خیر، بر اور فلاں فلاں جو الگ الگ نیکی کی ایک قسم ہے بر. بر کو انجام دینے والوں کو ابرار کہتے ہیں. کون سی نیکی بر ہے؟ کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر یہ ہے کہ تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز دو. یہ بر ہے. کسی کو کچھ دینا انسان غریب کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، بھئی یہ مسکین ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، پرانے کپڑے ان کو دے دیے، نئے خود رکھ لیے. تو ٹھیک ہے کہ بھئی کسی ایک لحاظ کی نیکی لکھی جائے گی کہ بھئی کچھ دیا، لیکن قرآن نے کہا بر نہیں تھا، کیونکہ جو پسند تھا وہ خود رکھ لیا. بر کسے کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں اسے جو خود کو پسند ہے وہ راہ خدا میں دے. ایسی نیکی کرنے والے جب جمع ہو جائیں گے ایک جگہ تو انہیں ابرار کہا جاتا ہے. کہ کون ہے ابرار؟ جب امام سے سوال کیا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ ابرار وہ انصار ہے جو کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ جمع ہوئے تھے، کہ جنہوں نے اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں جو انہیں پسند تھا وہ سب دے دیا. اتنی بڑی منزل کہ الباب ابرار میں شامل ہونے کی خواہش کرتے ہیں. وہ ابرار کا ایسا مجمع جن کے لیے آج تک 1400 برس کے باوجود بھی ہر صاحب ظرف یہ پکار کر کہتا ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ایسی ہستیوں اور ابرار کے اس مجمع پر جو سرداری رکھتا ہے اسے کہتے ہیں سید ابرار. بس آپ کی آنکھیں نم ہوئی تو مجلس تمام ہو گئی. حسین کے القاب میں ایک لقب ہے سید ابرار، یعنی ابرار کا سردار. وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں عطا کی ہے، ان سب کے اوپر جس کی بادشاہت ہے اس سید ابرار کا نام حسین ہے. مومنین نے بھی اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، بزرگوں کی زندگی، ہم نے خود اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے بزرگوں کو جو دیکھا ہے کہ ان کا کردار کیا رہا، ان کے اخلاق اور وہ ان کی بلندیاں سوانح حیات کی، کیا انہوں نے راہ خدا میں قربان نہیں کر دیا. آمنے سامنے آنکھوں کے کبھی کبھی نظر آنے والے واقعات تو عقل کہتی ہے کہ بھئی قیامت خیز صفات. کوئی تصور کرے کہ 1400 برس پہلے ایسی ہستیاں جمع ہوئی ہیں کہ جنہیں انصارہ دین اللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے. آخر ان کی عطا کا کیا عالم ہوگا، کیا انہوں نے راہ خدا میں نہیں دیا ہوگا. اتنی بڑی ہستیوں پر بادشاہت حسین کی ہے، اور حسین سید ابرار کا اسی لیے کیونکہ کوئی دینے والا ایسا نہیں ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو حسین کی طرح دیا ہو. اپنی تمام ترین پسندیدہ چیزوں کو ایک روز میں جس نے خدا کی راہ میں لٹا دیا، جس کی قیامت تک کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اس بحر سخا کا نام حسین ہے. مرثیہ آپ نے سنا، حسین کی اس بیٹی کے مصائب پڑھے گئے ہیں کہ جسے اپنے نازوں سے پالا. بس سید ابرار ہونے کی ایک تفسیر ہے حسین کی بیٹی، جس کا نام بتائے گا کہ حسین سید ابرار کیوں ہیں. 3 برس کا سن، حسین جیسا چاہنے والا باپ، اور 3 برس کی معصوم بیٹی.
کہ باپ کو یہ پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کے رخساروں پر تماچے لگائے جائیں، پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے، کرتے کا دامن جل جائے گا، اس کے باوجود راہ خدا میں قربان کرنا کا حسین سید ابرار ہے۔ لیکن سید ابرار یہ جو لقب ہے اس کی تفسیر ہے، کیونکہ حسین نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا سکینہ۔ اہل بیت اطہار کے شہزادیوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے نام میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے نام انسانیت کو، بشریت کو نہیں معلوم، یہ ان کے حجاب کی بلندیاں ہیں، یہ ان کے پردے کی عصمتیں ہیں، یہ ساری وہ منزلیں ہیں۔ جو نام بیان کیے گئے ان میں اوصاف بیان کیے گئے تاکہ اس سے وضاحت ہو دین کی، اس سے وضاحت ہو قرآن مجید کی آیتوں کی۔ حسین نے اپنی اس بیٹی کے لیے جو لقب چنا کہا یہ ہے سکینہ۔ کا اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے تو سکینہ کو تو باپ کا سینہ ملنے کی وجہ سے نیند آتی تھی، لیکن حسین کو اتنا سکون مل جاتا تھا کہ دنیا میں ہونے والے تمام مصائب حسین کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی وجہ سے سکینہ کا نام سید ابرار کی تفسیر بن گیا کہ اپنی اس بیٹی کو کہ جو حسین کے دل کا سکون بنی ہوئی ہے، حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ایسے عطا کرنے والے کہ کڑی الجوان کا سینہ جو حسین کی چاہت تھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اپنے بھانجوں اور بھتیجوں جو حسین کا ساتھ تھا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اپنے بھائی کے بازو جو حسین کی طاقت تھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اپنے گھر کا ششماہا جو حسین کے ہونٹوں کا تبسم تھا اسے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حسین کربلا کے میدان میں سید ابرار کھڑا ہوا کہ جس کے لیے خواہش اور دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ابرار کے ساتھ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ پروردگار میں اس مبارک و مقدس ذکر عزاداروں کے گریہ وزاری کے وسیلے دعا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جن کے کاروبار ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو مفلسی اور تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی اور تونگری عطا فرمائے۔ ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وجہ ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار، اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے۔ ایک مرتبہ مومنین کی خدمت میں اور التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مرحوم میر زین العابدین المعروف میر رضوان شاہ کرمانی اور تمام مرحومین خدمت میں آپ کی یہ اعلان ہے مجلس عزا سید الشہداء برائے سال ثواب بسلسلہ برسی سیدہ بلقیس فاطمہ مرحومہ زوجہ میر محمد صادق رضوی امانت خانی بتاریخ 27 نومبر بروز ہفتہ 8 بجے شب اسی مقام پر مقرر ہے۔ اس خاکسار کو ذکر کا شرف حاصل ہے۔ آپ سے شرکت کی گزارش ہے 27 نومبر سیٹرڈے 8 بجے شب۔ تاجیل ہو ظہور ولی عصر میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار کرنا۔ سلوات پڑھ دیجیے گا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا
خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.